حضرت علامہ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یہ جو جنت اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے اس کے ارد گرد ایسے فرشتے ہیں جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیشہ درود و سلام بھیجتے رہتے ہیں، اور جب وہ درود اور سلام بھیجتے ہیں تو یہ جنت طویل ہونا شروع ہو جاتی ہے، یہ جنت لمبی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ آخر وجہ کیا ہے کہ فرشتے بھی تسبیح پڑھتے ہیں، فرشتے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تحلیل کرتے ہیں، اللہ کی تقدیس اور پاکی بیان کرتے ہیں، لیکن یہ اس کا تذکرہ سن کر یہ جنت لمبی نہیں ہوتی، یہ طویل نہیں ہوتی، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود السلام بھیجا جاتا ہے تو یہ جنت لمبی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو علماء کرام نے لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو درود پڑھا جاتا ہے، اور جنت ایسی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درود سے محبت رکھتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو درود ہے اس کے ساتھ شوق رکھتی ہے، اس کے ساتھ محبت رکھتی ہے، اور جب بھی وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا درود سنتی ہے وہ شوق کے اندر، وہ محبت کے اندر وہ طویل ہونا شروع ہو جاتی ہے، وہ لمبا ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور اس وقت تک طویل اور لمبا ہوتی رہتی ہے جب تک وہ فرشتے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے رہتے ہیں۔ اور درود کے ساتھ جنت کو ایسی ہی نسبت ہے جس طرح ایک بچے کو اپنے باپ کے ساتھ نسبت ہوتی ہے، تو جنت بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کو پسند فرماتی ہے، درود کے ساتھ محبت اور شوق رکھتی ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی، کیونکہ جنت کے طلبگار ہیں، اور اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ جنت جو بنائی گئی ہے وہ نور مصطفیٰ سے بنائی گئی ہے، اور یہی وجہ ہے، یہی جنت کے اوپر بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ احسان ہے جس کی وجہ سے یہ جنت درود شریف سن کر خوش ہوتی ہے اور مسرت کا اظہار کرتی ہے، اور اس خوشی میں طویل اور لمبا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ بلکہ حق تو یہ ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، اللہ تبارک و تعالی نے اپنی ذات کے بعد اس کائنات کے اندر سب سے پہلے جس چیز کو بھی پیدا فرمایا ہے، فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، وہ میرا نور ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جس کو سب سے پہلا پیدا فرمایا، اور اس کے بعد فرمایا وَكُلُّ شَيْءٍ خُلِقَ مِن نُورِ، فرمایا اس کے بعد جتنی بھی چیزیں اللہ تعالی نے بنائی ہیں، فرمایا کہ وہ میرے ہی نور سے پیدا فرمائی ہیں۔ تو جب ہم اس روایت پر غور کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم سب پر احسان ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احسانات ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ہیں، وہ ہر امتی پر ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے ہم اس احسان کا بدلہ چکاتے ہوئے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خوب چرچا کریں، اور اس چرچے کے طور پر اپنے نبی پر درود بھی بھیجیں اور سلام بھی بھیجیں۔